بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوان، تم میں سے جو شخص نکاح کی سکت رکھتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کے آگے یہ بھی ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے اور پاک دامن زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ نوجوان کی ایک فطری ضرورت، جہاں بہت سی ضروریات ہو سکتی ہے، اس میں ایک ضرورت جسمانی ضرورت بھی ہے، اور اس کا جائز طریقہ جو اسلام میں ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، گویا ایک فطری دین ہے، اور اس میں فطرت کے تقاضوں کو شامل کیا گیا ہے اور اس کی رعایت کی گئی۔ لہذا اسلام میں رہبانیت پسندی کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی جگہ نہیں کہ ایک شخص پہاڑوں پہ چلا جائے، ایک شخص کبھی زندگی میں شادی نہ کرے، ایک شخص ایک دم تنہا رہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اسلام میں ایسی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو اب جو کلچر، جو تہذیب پروان چڑھ رہی ہے اور جس طرح کا ماحول بن رہا ہے اور نوجوانوں کے سامنے جس طرح کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایسے ماحول میں جہاں عریانیت، فحاشیت بالکل عام ہے، تو ایسے معاملے میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ والدین ان کی شادی، ان کے نکاح کی فکر کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے لیے یہ مسئلہ آسان کرے کہ نکاح آسانی کے ساتھ اس کا یہ ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، تاکہ وہ جو زندگی گزارے وہ فطری زندگی گزارے۔ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی بہت سی چیزوں کے لیے بہت ساری محنتیں کرتے ہیں، تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر اچھا خاصا خرچ ہی نہیں بلکہ خاص توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے وقت پر شادی ہو جائے اور وقت پر وہ ایک فطری زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہو، اس بات کی طرف توجہ اتنی نہیں ہوتی جتنی دیگر چیزوں پر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس فحاشی اور عریانیت کے دور میں، جہاں بے حیائی اور بری باتوں کے لیے ہر طرح کے مواقع موجود ہیں، ہر طرح کی سہولیات موجود ہے، بلکہ ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے بغیر شادی کے لیو اینڈ ریلیشن شپ کا، جو کہ جس کو اب معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے میں ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے ایک جو بڑی جماعت ہے، ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح ہدایت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سکت نہیں رکھتا ہے، مطلب بیوی بچوں کے پالنے کی اور ان کی کفالت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزہ بھی چونکہ یہ شہوانی خواہشات کو کے دبانے میں، ایک طرح سے اسے کنٹرول کرنے میں ایک بڑی معاون ہے، حیثیت ہے روزے کی، لہذا روزہ رکھنا چاہیے، اور خود اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو جن باتوں کا حکم دیا ہے وہی کرنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے، غیر محرم کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کرے۔ اگر شادی کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، یا شادی پر توجہ نہیں دی جاتی، یا ان کا نکاح آسان طریقے سے نہیں ہوتا، یا نکاح کو مشکل بنا کر اگر ہم معاشرے میں پیش کرتے ہیں، تو پھر اس کا ریفلیکشن یا پھر اس کا ایک نتیجہ جو سامنے سوسائٹی پر، جو سماج پر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور نوجوانوں میں بے راہ روی کا جو کلچر ہے وہ عام ہو جاتا ہے، وہ لوگ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سوسائٹی میں یہ چیزیں، جو کہ بہت بری بات ہے،
یہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ عام ہوتی چلی جاتی ہے اور معاشرہ بالکل پراگندہ ہو جاتا ہے. لہذا ایک خوشگوار خاندان کے لیے، ایک مضبوط خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بچوں کی بھی طرف توجہ کی جائے اور ان کے نوجوانوں کی جو ضروریات ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تربیت اس نحو سے ہو کہ وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کر سکے. صرف یہ کہنے سے کام نہیں چل جائے گا کہ خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ. بھی بے داغ رکھنے کی کوششیں بھی ہونی چاہیے. اگر کوششیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس پر دامن پر تو دھبے تو لگیں گے ہی، اور ان داغ دھبوں کو بچانا ہے، اس سے سوسائٹی کو ٹھیک سے رکھنا ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی شادی وقت پر کر دیں اور ان کے اندر یہ سکت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی فیملی کو کیسے لے کر رہ سکتا ہے، کیسے ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے. تو اس کی جو شکلیں بن سکتی ہیں اس پر توجہ دیں. اور یہ جو دوسری بے حیائی کی جو چیزیں آئی ہیں، جو دوسری تہذیبوں سے مسلمانوں نے اس کو اپنانے کی جو کوشش کی ہے، تو یاد رکھیے اس تہذیب میں، اس کلچر میں بالکل بھی ایک ذرا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس تہذیب نے خاندانی نظام کو جس طرح سے بالکل تار تار کیا ہے، خاندانی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. ایسے میں ہم اپنے اسلامی کلچر کو جو چاہتا ہے، جو کہ ایک فطری دین ہے، ایک فطری مذہب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نظام حیات ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے یہ پرامن اور خوشحال ہوگی، بلکہ ہماری اخروی زندگی جو دائمی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں حاصل ہوگا. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسلامی طور طریقے کے مطابق بسر کریں. اسی میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.